الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اہل قبرستان کو سلام کرنے کا طریقہ۔ سوال کیا گیا ہے قبرستان میں جا کر کیسے سلام کرتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پر سلام پڑھنے کے طریقے میں کوئی فرق ہے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہیں اور قبرستان میں جا کر السلام علیکم یا اہل القبور کہیں، یا یہ کہنا شرک ہوگا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ مردوں کے لیے قبرستان کی زیارت کرنا مستحب ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق فرمایا، میں تمہیں قبرستان جانے سے روکا کرتا تھا، اب تم قبرستان جایا کرو۔ مسلم حدیث نمبر 977۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔ اس روایت کو امام احمد حدیث نمبر 1240 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 1569 نے بیان کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ابن ماجہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ نیز یہ بھی مستحب ہے کہ جب کوئی مسلمان قبرستان میں جائے تو وہاں مدفون لوگوں کو مسنون الفاظ میں سلام کہے اور ان کے لیے دعا کرے۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھائے تھے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں قبرستان میں مدفون لوگوں کے لیے کیسے دعا کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم کہو السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون۔ قبروں والے مومنوں اور مسلمانوں پر سلامتی ہو، اللہ تعالی ہمارے پیش رو اور بعد میں آنے والے سب لوگوں پر رحم فرمائے، اور یقیناً ہم سب بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ مسلم حدیث نمبر 974۔ بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو قبرستان جاتے ہوئے دعا سکھاتے تھے، تو صحابہ اکرام قبرستان میں جاتے ہوئے کہتے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ قبروں والے تم مومنوں اور مسلمانوں پر سلامتی ہو، اور یقیناً ہم سب بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت طلب کرتے ہیں۔ مسلم حدیث نمبر 975۔ اور صحابہ کرام کی قبروں پر بھی سابقہ دعائیں ہی پڑھی جائیں گی، ان کی قبروں کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک، آپ کے دونوں صحابیوں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی قبر پر سلام کے لیے صحابہ اکرام سے مخصوص الفاظ منقول ہیں۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ کہا کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابتی، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو، اے ابو بکر آپ پر سلامتی ہو، اے میرے والد محترم آپ پر سلامتی ہو۔ جناب ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر چلے جاتے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اس اثر کو ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ بعض اہل علم سلام کے ان الفاظ میں مزید کچھ اضافہ بھی کرتے ہیں، السلام علیکہ یا خیرۃ اللہ من خلقہ، السلام علیکہ یا سید المرسلین، اشہد انک بلغت الرسالہ، اے اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بہترین شخصیت آپ پر سلامتی ہو، اے سید المرسلین آپ پر سلامتی ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے پیغام رسالت پہنچا دیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاذکار از علامہ نووی صفحہ نمبر 174، اسی طرح المغنی از ابن قدامہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 466۔ علامہ طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں صحابہ کرام کی قبروں کی زیارت کرنے والا مذکورہ لمبا سلام کہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی منقول الفاظ پر اکتفا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ علامہ طبری کا مطلب یہ ہے کہ جو الفاظ صحابہ اکرام سے منقول ہیں انہیں پر اکتفا کیا جائے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ مناسک حج و عمرہ کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، مسجد نبوی میں جیسے ہی پہنچے سب سے پہلے حسب توفیق نوافل ادا کرے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے دونوں صحابہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما پر سلام پڑھنے کے لیے روانہ ہو۔ نمبر 1، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے سامنے قبلے کی جانب بیٹھ کر اور قبر کی جانب رخ کر کے کھڑا ہو اور کہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلامتی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، اور اسی طرح کے دیگر مناسب الفاظ بھی شامل کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا کہے، السلام علیکہ یا خلیل اللہ و امینہ علی وحی وخیرتہ من خلقہ،
अशहदु अन्नक बल्लगत الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده۔ اے خلیل اللہ، وحی الہی کے امین، خلق خدا کے بہترین فرد، آپ پر سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ نے پیغام رسالت پہنچا دیا، اپنی ذمہ داری ادا کر دی اور امت کی خیر خواہی کے ساتھ راہ الہی میں کما حق و جہاد بھی کر لیا۔ اور اگر سلام کے منقول الفاظ پر اکتفا کرے تو یہ اچھا ہے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جس وقت سلام پڑھتے تو کہا کرتے تھے، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا ابتی۔ اے اللہ کے رسول، آپ پر سلامتی ہو، اے ابو بکر آپ پر سلامتی ہو، اے میرے والد محترم آپ پر سلامتی ہو، اور پھر چلے جاتے۔ نمبر 2، اس کے بعد اپنی دائیں جانب مزید آگے بڑھے تاکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے ہو جائے اور کہے، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی امتی، رضی اللہ عنک وجزاک عن امت محمد خیرا۔ اے ابو بکر آپ پر سلامتی ہو، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت محمدیہ کے لیے خلیفہ آپ پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو امت محمدیہ کی جانب سے بہترین صلہ عطا فرمائے۔ نمبر 3، پھر اس کے بعد مزید اپنی دائیں جانب بڑھے تاکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ہو جائے اور کہے، السلام علیک یا عمر، السلام علیک یا امیر المؤمنین، رضی اللہ عنک ورضاک عن امت محمد خیرا۔ اے عمر رضی اللہ عنہ آپ پر سلامتی ہو، اے امیر المؤمنین آپ پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو امت محمدیہ کی جانب سے بہترین صلہ عطا فرمائے۔ یہاں یہ بھی خیال رہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے دونوں صحابہ کرام پر سلام نہایت ادب اور دھیمی آواز میں پڑھا جائے، کیونکہ مسجد میں آواز بلند کرنا منع ہے، اور مسجد نبوی میں اور قبر نبوی کے پاس تو آواز مزید دھیمی ہونی چاہیے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مناسک الحج والعمرۃ والمشروع فی الزیارہ، صفحہ نمبر 107 تا 108۔ قبرستان جا کر کسی کا یہ کہنا کہ السلام علیکم، یا پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک کی زیارت کرتے ہوئے السلام علیک یا رسول اللہ کہنا، یہ کچھ شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ مردوں سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو انہی فوت شدگان کے لیے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو موت کے بعد ملنے والے عذاب قبر، حشر و نشر، حساب و کتاب اور قیامت کی ہولناکی جیسی ہمہ قسم کی خطرے کی چیزوں سے انہیں محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا و آخرت میں ڈھیروں سلامتی اور عافیت عطا فرمائے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے زاد المستقنع، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 473، اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اشراط الساعہ از ڈاکٹر یوسف الوابل، صفحہ نمبر 337۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 34561۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔